السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اپنے چینل قاری سمیر اتاری پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا مدنی قاعدہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے کچھ سوال جواب تھے، وہ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج سے ہم قرآن کریم سٹارٹ کریں گے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت فاتحہ سیکھیں گے۔ پیارے بھائیو، قرآن پاک درست پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللحن حرام بلا خلاف۔ لحن سب اماموں کے نزدیک حرام ہے۔ لحن کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کو تجوید کے خلاف پڑھنا، قرآن پاک کو غلط پڑھنا، یہ لحن ہوتا ہے۔ یہ ہر امام کے نزدیک حرام ہے، یعنی اس سے گناہ ہوتا ہے، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں، حضرت علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ثم هذا العلم لا خلاف في انه فرض کفایت والعمل به فرض عین۔ اس علم کا حاصل کرنا بلا اختلاف فرض کفایہ ہے۔ کس علم کا؟ قرآن پاک کا۔ لیکن قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھ لینا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو، یہ فرض عین ہے۔ اگر اس کے بغیر ہم نے نماز پڑھی تو نماز باطل ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو پہلے قرآن پاک کو سیکھے، اس کے بعد دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، افضل العبادت تلاوت القرآن، قرآن کریم افضل ترین عبادت ہے۔ تیسری حدیث پاک ہے، من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس بندے نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر اس کی تفصیل میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی اگر ہم نے یہ 3 حروف پڑھ لیے تو ہمیں 30 نیکیاں مل گئی۔ قرآن پاک ایک ایسی افضل ترین عبادت ہے کہ جسے پڑھنے سے انسان کی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلے قرآن پاک کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیکھ کر اس پر اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ بغیر ٹائم ویسٹ کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو، آج ہم سورۃ فاتحہ سیکھیں گے۔ سورۃ فاتحہ یہ مکی ہے، اس میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ قرآن کریم میں جو سورۃ فاتحہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہو جائیں جو اس میں غلطیاں کر دیتے ہیں، تجوید کی غلطیاں کر دیتے ہیں، صفات لازمہ کا، صفات عارضہ کا لحاظ نہیں کرتے، جن کی وجہ سے ان سے حروف صحیح ادا نہ ہونے کی وجہ سے نماز جو ہے ان کی نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے، تو ایسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا۔ ایسی نماز پڑھنا جس میں درست قرآن پڑھا جائے، اس نماز میں خشوع و خضوع ملتا ہے اور قلبی سکون ملتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے مکسور حرف ہے، اس وجہ سے اسلام کو باریک پڑھا جائے گا۔ را پر زبر ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ حا کی ادائیگی درست کی جائے گی۔ بسم اللہ راہ ما نہیں کریں گے، اگر راہ ما کریں گے تو معنی چینج ہو جائے گا۔ حا کی ادائیگی درست کرنی ہے۔ ہا اور حا میں فرق ضروری ہوتا ہے۔ میم پر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار جتنا کھینچنا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر مد عارض ہے، حروف مدہ کے بعد یہاں پر وقف کی وجہ سے میم ساکن ہو گیا تو مد عارض ہے۔ مد عارض میں طول، توسط، کسر تینوں جائز ہوتے ہیں، مگر پہلے طول کیا جائے، اس کے بعد توسط، اس کے بعد کسر۔ طول کا معنی ہوتا ہے 3 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھنا، توسط کا معنی ہوتا ہے 2 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھنا، قصر کا معنی ہوتا ہے 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھنا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، اب ہم سورہ فاتحہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر لام استغراقی ہے، یعنی کل معنی کو شامل ہے۔ اس کے بعد یہاں ہم کرنا ہے، الہم نہیں کرنا، الحم، ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ہا نکلتا ہے، اس کی ادائیگی درست رکھنی ہے۔ الحمد للہ، یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے مکسور حرف ہے، تو لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ را پر جب زبر ہوتا ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر با پر تشدید ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو ان میں جماؤ کیا جاتا ہے، یہاں پر جماؤ کریں گے۔ عین پر کھڑا زبر ہے، اور یہ عین پر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر دوبارہ مد عارض ہو رہا ہے حروف مدہ کے بعد، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے۔ اس کے بعد وقف کی وجہ سے ہم نے نون کو ساکن کیا تو پتہ چلا یہ تو مد عارض ہے۔ مد عارض کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پر مد عارض کو ہم پہلے تو 3 الف کی مقدار، اس کے بعد 2، اس کے بعد 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، ہا کی ادائیگی درست رکھیں گے۔ یہاں پر دوبارہ را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور یہاں پر دوبارہ مد عارض ہے تو 3 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم، کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ یہاں پر دوبارہ مد عارض ہو رہا ہے تو 3 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ مالک یوم الدین، یہاں پر کاف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پر حمزہ کی ادائیگی نہیں کرنی بلکہ عین کی ادائیگی کرنی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایاک نعبد پڑھتے ہیں۔ پیارے بھائیو، اگر ایاک نعبد پڑھا جائے تو یہ حمزہ سے ہم چینج کر دیں گے۔ اگر حمزہ سے چینج کر دیا جائے عین کو تو معنی چینج ہو جاتا ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ ایاک نعبد، نعبد عین کی آواز نکالنی ہے، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر بھی کاف کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر عین کی ادائیگی درست کرنی ہے۔ یہاں پر دوبارہ مد عارض ہو رہا ہے تو ہم اس کو 3 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں نعبد و ایاک، پیارے بھائیوں نعبدو کریں گے تو ہم یہاں پر واو مدہ کر دیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کو۔ یہاں پر تو صرف حرکت ہے، کسی بھی حرف پر 1 زبر ہو یا 1 زیر ہو یا 1 پیش ہو تو اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہوتا ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اہدی، اہدی تو نہیں ہے بھائی، حمزہ ہا زیر کو پڑھتے ہیں اہدی، اہدی پڑھیں گے تو یعنی ہم ہا کے نیچے زیر یوز کر رہے ہیں۔ اگر کسی حرف کو حرف سے بدلا جائے یا حرف کی حرکت کو حرکت سے بدلا جائے تو لحن جلی واقع ہوتی ہے، اس سے معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ را کو
موٹا کر کے اس لیے پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے۔ اس کے بعد طا کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہاں پر دوبارہ مد عارض ہے، 3 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صاد ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، طا کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر صراط الذین، ذال ہے، حروف لثویہ میں سے ہے، یہاں پر صراط الذین نہیں پڑھیں گے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو ذال کو زا سے چینج کر کے پڑھتے ہیں، ذال اور زا اس میں فرق ہے، ذال حروف لثویہ میں سے ہے، زا حروف صفیریہ میں سے ہے، تو ان میں فرق ضروری ہوتا ہے تاکہ معنی چینج نہ ہو۔ کسی حرف کو حرف سے بدلا جائے یا حرکت کو حرکت سے بدلا جائے تو معنی چینج ہو جاتا ہے، اور بھی کچھ صورتیں ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہے انعمت، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انعمت سکون کو ہلا دیتے ہیں، یہاں پر سکون کو نہیں ہلانا، ایسے پڑھنا ہے انعمت انعمت انعمت، یہ سکون کو ہلانے سے ہم نے بچنا ہے۔ اس کے بعد یا ساکن سے پہلے یہاں پر زبر ہے تو یا لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یہاں پر بھی یا لین ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ضاد حروف مستعلیہ میں سے موٹا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر سکون نہ ہلائیں گے۔ واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر دوبارہ یا لین ہے، اور یہاں پر مد لازم ہے، اور یہاں پر مد عارض ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ حروف مدہ کے بعد سکون بالتشدید ہے تو پتہ چلا مد لازم ہے، 3 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر اس کو پڑھیں گے، اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے نون کو ساکن کیا جا رہا ہے تو مد عارض ہے، 3 الف کی مقدار جتنا اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پیارے بھائیو، سورۃ فاتحہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آج تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی، انشاءاللہ الکریم آئندہ کے لیے ویڈیو اتنے لمبی نہیں ہوا کریں گی، کیونکہ آج سٹارٹنگ تھی، کچھ باتیں بھی آپ سے عرض کرنی تھی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ الکریم ہم اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔